اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ماجد حضرت عبد الرحیم نے فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے بخار کا عارضہ لاحق ہوا اور بیماری طول پکڑ گئی، حتیٰ کہ زندگی سے نا امید ہو گئی۔ اس دوران مجھے غنودگی ہوئی تو میں نے دیکھا شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرمایا، کیف حالک یا بنی، اے میرے بیٹے کیا حال ہے۔ اس ارشاد گرامی کی لذت مجھ پر ایسی غالب ہوئی کہ مجھے وجد آ گیا۔ پھر آپ نے مجھے صحت کلی اور درازی عمر کی بشارت دی۔ مجھے اس وقت آرام آ گیا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کے بال مبارک اگر دستیاب ہو جائیں تو کتنا کرم ہوگا۔ بس یہ خیال آنا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریش مبارک پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور 2 بال مبارک مجھے عنایت فرمائے۔ حضرت موصوف فرماتے ہیں، ان دونوں موئے مبارک کا خاصہ تھا کہ آپس میں لپٹے رہتے تھے، لیکن جب درود پاک پڑھا جاتا تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک بار کچھ لوگ موئے مبارکہ کی زیارت کے لیے آئے تو میں موئے مبارک والے صندوق کو باہر لایا۔ لوگ کافی جمع تھے۔ میں نے تالا کھولنے کے لیے چابی لگائی تو تالا نہ کھلا۔ بڑی کوشش کی مگر میں تالا کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں فلاں آدمی جنبی حالت جنابت میں ہے، اس کی شامت ہے کہ تالا نہیں کھل رہا۔ میں نے پردہ پوشی کرتے ہوئے سب کو کہا، جاؤ دوبارہ طہارت کر کے آؤ۔ جب وہ جنبی مجمع سے باہر ہوا تو تالا اسی وقت کھل گیا اور ہم سب نے زیارت کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث نے فرمایا کہ جب میرے والد ماجد نے آخری عمر میں تبرکات تقسیم فرمائے تو ایک بال مبارک مجھے بھی عنایت ہوا۔ سبحان اللہ۔ محمد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بغداد میں شیخ ابو بکر ابن مجاہد المقری کے درس میں ہم ایک روز حدیث سنا رہے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا خستہ حال شخص جس کی پگڑی، کرتا اور چادر بالکل بوسیدہ تھی داخل ہوا۔ شیخ ابو بکر اس کے اکرام میں کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ پر اس کو بٹھایا اور اس کی اور اس کے بچوں کی خیریت دریافت کی۔ اس نے کہا کہ اس رات میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ گھر والوں نے مجھے گھی اور شہد کی فرمائش کی ہے، میرے پاس اس کے خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شیخ ابو بکر نے فرمایا کہ بوڑھے شخص کا حال سن کر میرا دل غمخوار اور اتنے میں سو گیا۔ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے غمگین ہو؟ بادشاہ علی وزیر بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، ان کو میرا سلام کہنا، اور علامت کے طور پر یہ بات بھی وزیر کو کہہ دینا کہ آپ کا یعنی وزیر کا معمول ہے جمعہ کی رات کو اس وقت تک نہیں سوتا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لے، اور اس جمعہ رات کو آپ نے 700 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا کہ اتنے میں بادشاہ کا قاصد آپ کو بلانے آ گیا۔ آپ ان کے ساتھ چلے گئے، پھر واپس آ کر بقیہ تعداد پڑھ کر 1000 پورا کیا۔ وزیر سے کہیے آپ اس شخص کو 100 دینار دے دیجئے کہ اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ چنانچہ شیخ ابو بکر بن مجاہد اس بچہ کے ساتھ وزیر علی بن عیسیٰ کے گھر گئے اور ان سے کہا، اس شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر وزیر کھڑا ہو گیا اور اپنی جگہ پر بٹھایا اور شیخ سے واقعہ معلوم کیا۔ آپ نے سارا قصہ سنا دیا۔ وزیر بہت خوش ہوا اور خادم کو حکم دیا کہ وہ دینار کے توڑے نکال کر لائے اور اس میں سے 100 دینار وزن کر کے بچہ کے باپ کے سپرد کیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ 100 دینار شیخ ابو بکر کو دینے لگے تو آپ نے ان کو منع کر دیا اور قبول نہیں کیا۔ وزیر نے ان سے کہا، آپ ان کو لے لیجئے، اس لیے یہ اس بشارت کی وجہ سے ہے جو آپ نے مجھے اس واقعہ کے متعلق سنائی۔ اس لیے یہ واقعہ یعنی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ایک راز ہے جس کو میرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر 100 دینار اور نکالے اور یہ کہا، یہ اس خوشخبری کے بدلے میں ہے کہ تم نے مجھے اس کی بشارت سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے درود پاک پڑھنے کی اطلاع ہے۔ پھر 100 دینار اور نکالے اور یہ کہا کہ اس مشقت کے بدلے میں جو تم کو یہاں آنے میں ہوئی،
اسی طرح 100 دینار نکالتے رہے، یہاں تک کہ 1000 دینار نکالے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اس مقدار یعنی 100 دینار سے زیادہ نہیں لیں گے جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹس ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔